بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ ٹاک پاکستان اور میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ جو سیاسی ہیجانی کیفیت ہے اس میں خوشگوار ہوا کا جھونکا آج ایک ایسی خبر آئی کہ پاکستان نے سیمی فائنل میں میدان مار لیا ہے اور فائنل کی راہ ہموار کر لی ہے۔ یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جس نے تمام نظریاتی اختلاف رکھنے والوں کے چہرے پر بھی ایک خوشی بکھیری ہے، اور یہ خوشی کب تک قائم رہتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر اس طرح کی خوشیاں آتی رہنی چاہیے، اس طرح کی خبریں آتی رہنی چاہیے تاکہ یہ جو حفظ زدہ ماحول ہے اس کی فضا کسی حد تک سازگار ہو سکے۔ پاکستان نے بہترین کھیل پیش کیا، اب فائنل کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ کیا 92 ورلڈ کپ کی تاریخ دوبارہ سے دہرائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت بھی نیوزی لینڈ ٹاپ ٹیم تھی اپنے گروپ کی، اب کی بار بھی ٹاپ ٹیم تھی، پاکستان نے ہرایا اور پاکستان فائنل میں جا پہنچا۔ اب انگلینڈ اور بھارت کا مارکا ہوگا اور اس کے بعد صورتحال کلیئر ہو پائے گی کہ فائنل میں کون جاتا ہے، پھر پاکستان کو مزید جان مارنا پڑے گی۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بھی بات کریں گے۔ سیاسی ہیجانی کیفیت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ یہی ہے کہ فی الفور انتخابات کروائے جائیں۔ اس کے لیے وہ اپنا لانگ مارچ بھی جاری رکھیں گے۔ لانگ مارچ کا باقاعدہ شیڈول مرتب کر لیا گیا ہے، کتنے دن میں راولپنڈی پہنچے گا۔ ان کے مطالبات کے اوپر وفاقی حکومت کی آراء کچھ مختلف ہے۔ گورنر راج کی باتیں بہت کی جا رہی ہیں، پہلے وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے یہ بات کی گئی، پھر اس کے بعد گورنر پنجاب نے بھی یہ بات کر دی، اور پھر اس کے بعد آج رانا تنویر حسین صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا حکومت کو تو پہلے دن سے یہ مشورہ تھا کہ گورنر راج لگا دیا جائے۔ اب گورنر راج کی باتیں کس حد تک طوالت اختیار کریں گی؟ کیا یہ ناممکنات میں سے ہیں یا ممکن بھی ہے؟ ایف آئی آر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں، اس پوری معاشی و سیاسی صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے پینل میں آج موجود ہیں سینئر تجزیہ اور یہ مقبول جان صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ مظہر صاحب، سب سے پہلے بات کا آغاز آپ سے کرتا ہوں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہیجانی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا میچ جیتنا صورتحال میں کس حد تک بدلاؤ لے کے آیا؟ دیکھیے، کرکٹ جو ہے وہ ہماری رگوں میں رج بس گیا سا ہے، اور یہ 80 سے، یہ کوئی آج فنومینا آج کا نہیں ہے۔ یہ ہم سمجھ لیں کہ جب سے ون ڈے انٹرنیشنل شروع ہوا تھا 50 اوورز کا، اس کے بعد سے اس کا انٹرسٹ زیادہ بڑھ گیا۔ ورنہ ٹیسٹ میچ بہت ہی، حالانکہ کلاسیکل کرکٹ تو ٹیسٹ میچ ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں انٹرسٹ بڑھا ہمارا، اگر آپ، اور پھر اس حد تک بڑھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی سیاست کا حصہ بن گیا کرکٹ۔ اس میں آپ کرکٹ ڈپلومیسی لے لیں، جنرل ضیاء اللہ کے پیریڈ میں کرکٹ ڈپلومیسی لے لیں، اس لیے کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر کرکٹ خاص طور پہ بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے، اور بہت زیادہ اس کا انٹرسٹ اتنا بڑھتا ہے کہ جس کا اندازہ آپ کو کل بھی سپریم کورٹ میں ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے کہا اچھا کل سیمی فائنل ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہیئرنگ ایڈجرن کر دیتے ہیں۔ اور یہ ویسے تو انہوں نے ظاہر مذاق میں ہی بات کی ہوگی، لیکن یہ واقعی ہی ایک سنجیدہ بات ہے۔ اور پھر اگر میچ اس طرح کا کوئی سیمی فائنل آ جائے، یا اگر کل انڈیا انگلینڈ کو ہرا دے گا، تو آپ تصور کریں اتوار کے فائنل کو، آپ ویژولائز کریں کہ کتنی ٹینشن ہوتی ہے۔ اور یہی چیز آپ سوچیں کہ پاکستان انڈیا کے درمیان کرکٹ جو ہے وہ پولیٹکس کو ڈومینیٹ کرتی ہے۔ یعنی کرکٹ کو اگر آپ ڈسکس کریں، کرکٹ میچز کی وجہ سے پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر نہیں ہو پا رہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا جی کرکٹ میچ اگر کھیلیں گے تو لوگوں کا انوالومنٹ ہوگا، خوشیوں کا۔ انڈیا کا ایک بیانیہ آتا ہے اس کے حوالے سے، ایک زمانے میں جب پاکستان یہی پوزیشن لیتا تھا تو انڈیا دوسری پوزیشن لیتا تھا۔ تو کرکٹ بہت ڈومینیٹ کرتی ہے ہماری وے آف لائف کو، اور اس کی وجہ سے آپ کا، حالانکہ قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن ہاکی کہیں سے قومی کھیل نظر نہیں آتا، اور بالکل اب تو بالکل ہی منظر سے غائب ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس طرح کی فتح، اس طرح کی خوشی، اور ہمیں ساتھ میں یہ ضرور بحیثیت قوم سوچنا چاہیے کہ کھیل جو ہے وہ ہار اور جیت کا وہ ہوتا ہے۔ جہاں ہمیں جیت پر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، وہاں ہار کو قبول کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے یہاں اس ریجن میں نہیں نظر آتا، خاص طور پہ پاکستان انڈیا میں ہار ہمیں قبول نہیں ہے، ہم جو ہے شکست کو قبول نہیں کرتے۔ اور یہی آپ سوچیں کہ 92 کے ورلڈ کپ میں اگر آپ فائنل ہار جاتے تو کیا رد عمل ہوتا قوم کا، اور فائنل جیتنے پہ کیا رد عمل؟
صحیح، ایک اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے اویس صاحب. آپ کس حد تک اس نقطے کی تائید کرتے ہیں صرف کھیل میں ہی ہار اور جیت کا عنصر شامل نہیں ہوتا، سیاست کے اندر بھی ہوتا ہے، آپ کے کریئر کے اندر بھی ہوتا ہے. بے شمار مواقع ایسے ہوتے ہیں جب ہار اور جیت کا عنصر اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے یہ ایک الگ بات ہے. موجودہ صورتحال میں آج جب میں دفتر آ رہا تھا تو راستے میں اس وقت گمبھیر صورتحال ہوتی ہے، ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن آج رش بھی بہت کم تھا اور خلاف توقع تھا. یہ صرف میچ کی وجہ سے تھا. یہ جو کرکٹ ہے یہ سیاست پہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے؟ دیکھیں، جس طرح بچپن میں ماں باپ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس سے پیار ہے، تو بچہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک ہو جاتا ہے کہ ماں سے بھی پیار ہے اور باپ سے بھی پیار ہے. سیاست بھی ظاہر بات ہے کہ معاشرے کا ایک اہم جز ہے، اور کسی بھی ریاست کے لیے سیاست سے ہی مسائل کا حل ڈھونڈا جاتا ہے. اور کرکٹ جو ہے وہ بھی ہمارے بچپن سے، جس طرح مظہر کہہ رہے تھے کہ رچ بس گئی ہے ہمارے خون میں، ہماری رگوں میں. مجھے تو اچھی طرح یاد ہے، بچپن میں چھوٹے ہی تھے ہم، اسکول میں تھے تو انڈیا کی ٹیم آئی تھی 16 سال کے بعد 77-78 میں، اور اس میں بیدی تھے، چندر شیکھر تھے، رپلی پرسنا تھے، اور کیری پیکٹ سے اسی وقت واپسی ہوئی تھی عمران خان بہت بڑے ہیرو کے طور پہ. اور ادھر ہی ہم نے سیکھا کہ یہ ایوریج کیا ہوتا ہے، رن ریٹ کتنا ہوتا ہے. کہ عمران خان نے بشن سنگھ بیدی کو 2 چھکے مار دیے، ظہیر عباس نے 174 کر دیے، اپنے فرسٹ کلاس کی 100 سینچریاں کر دی. تو یہ قداور شخصیات جو تھیں وہ سیاست تو الگ ہی ہم نے دیکھی، لیکن جو کھیل کے اندر دلچسپی ہوئی وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی. اور اس کے ساتھ ہاکی کی تنزلی ہوتی رہی. آسٹرو ٹرف آ گیا، آسٹرو ٹرف ہم لگا نہیں سکے. ہمارے نہ ہاکی فیڈریشن میں اتنی جان، نہ ہمارے اولمپک کمیشن اس میں انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے اندر اتنی جان، نہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اندر اتنی جان کہ وہ گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد یہاں سے ہاکی کو پھیلا دیتے، آسٹرو ٹرف جگہ جگہ پہ لگا دیتے. تو ہاکی تو چلی گئی. لیکن جو مجھے آج لگا مظہر وہ تو یہ تھا کہ تباہ کاریاں سیلاب کی، سیاست کی تنزلیاں، کہاں کہاں پہ انتشار پھیلا ہوا ہے سیاست کے اندر، اور اس کے اندر بابر اعظم کا اور رضوان کا فارم میں واپس آنا، اور کروڑوں لوگوں کا دل جیت لینا. اور وہ بھی آسٹریلیا کے اندر دیکھیں، آسٹریلیا کے اندر کوئی بھی ورلڈ کپ جیتنا یا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنا بہت بڑی بات ہے. تو ہمارے کرکٹ کی جو خوشیاں لوگ لے کر آئے ہیں، عمران خان 1992 ورلڈ کپ، 2009 وار ان ٹیرر، دہشت گردی عروج پہ تھی اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر. ایسے میں ڈیڈیکیٹ کیا یونس خان نے جب T20 ورلڈ کپ جیتے ہم انگلینڈ کے اندر. پھر 2017 انڈیا کو ہم نے ہرایا چیمپئنز ٹرافی کے اندر. سرفراز احمد آئے اور لوگوں نے ان پہ نچھاور کر دی، اپنی جانیں، اپنی مال، تحفے، تحائف، ہیرو بن گئے سارے لوگ. اور آج دیکھیے کہ ہم ماضی کی ان کی خرابیوں کو بھول گئے کہ کس طریقے سے ہم ایک معجزہ ہوا اور ہالینڈ نے ہرا دیا ساؤتھ افریقہ کو، ہم سیمی فائنل میں پہنچ گئے. اور نیوزی لینڈ کی ٹیم جس نے آسٹریلیا کو پہلے روز اتنے بڑے مارجن سے ہرایا تھا اس کو تتر بتر کر دیا. تو اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ مظہر، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم گو کہ بہت مضبوط ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا فائنل ہو رہا ہے میلبرن میں، اور بھرا ہوا ہوگا انڈیا اور پاکستان کا کراؤڈ وہاں پہ. چلیں امید کرتے ہیں کوئی بھی ٹیم آگے آئے، اچھا کھیل پیش کیا جائے دونوں اطراف سے، اور دونوں اطراف کے شائقین کرکٹ جو ہیں وہ اس کو انجوائے کر سکیں. بہرحال جو کھیل ہوتا ہے اس کا سیاست پہ بھی اثر پڑتا ہے اور اس کے رنگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. مظہر صاحب، سیاسی صورتحال کے اوپر بات کر لیتے ہیں. بین الاقوامی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہونے کے باوجود بھی ہم کیس کو رجسٹر نہیں کر پائے. یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستانی سسٹم کے حوالے سے کیا پیغام گیا ہے؟ دیکھیے، وہ جو وہی پیغام جا رہا ہے جو وہاں کا ایک جنرل پرسیپشن ہے دنیا کا. اور دنیا کا جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان میں کس سے بات کی جائے.
پاکستان دنیا میں جو آپ کی سویلین گورنمنٹس ہیں ان کو وہ بہت ہی جو ہے آرڈنری لیتے ہیں، اور یہ ایک پرسیپشن ہے جو کہ ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ پرسیپشن صرف پرسیپشن نہیں ہے، وہ کافی حد تک ریئلٹی بھی ہے۔ اور عمران خان دوسروں حوالوں سے بات کرتے ہیں، لیکن جو وہی ہوتا ہے جب وہ اس طرح کا، جب کوئی بھی پرائم منسٹر اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، یا جب وہاں کے کوئی ڈیلیگیشنز آتے ہیں، ہائی پاور ڈیلیگیشنز آتے ہیں، وزیر اعظم آتے ہیں، صدور آتے ہیں، تو اور جنرلی تاثر یہی ملتا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے پاکستان میں ایک سویلین سیٹ اپ تو ہے، لیکن گفتگو کس سے کی جائے؟ ڈیسیجن میکر کون ہے پاکستان کے اندر؟ پالیسی میکر کون ہے پاکستان کے اندر؟ اس تاثر کو ہم اتنے سالوں میں نہیں دور کر سکے، اور وہ تاثر اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب تک وہ تاثر رہے گا، اور یہ جب عمران خان انٹرویوز میں بات کر رہے ہیں، وہ یہ ضرور کرتے ہیں کہ وہ بے اختیار تھے، وہ ساری باتیں جب ان کو ہٹا دیا گیا اس وقت کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک انہوں نے یہ پوزیشن نہیں لی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ پوزیشن نہیں لے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نہیں کیا، مداخلت کی اور ان کو لا کے بٹھا دیا، لیکن وہ آنے والے وقتوں کے لیے وہ یہ پوزیشن نہیں لے رہے کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پولیٹکس، اور یہ پولیٹیشینز کا کام ہے اور یہ سویلین لوگوں کا کام ہے کہ وہ سسٹم کو آگے بڑھائیں۔ وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو ہٹا کے الیکشن کروا دے اور پھر مجھے لے آئے نہیں، وہ یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ان کو ہٹا دے۔ اب ان کو ہٹانے والی بات جو ہے وہ بیسکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرفیئرنس، کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ پہ یا شہباز شریف سے یا ان کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پر زور دے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کریں اور نئے انتخابات کریں۔ اب تک تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا ہوا ہے۔ تو آئینی طریقہ تو یہ ہے کہ انٹل انلیس پرائم منسٹر ریزائن نہ کرے، انٹل انلیس پرائم منسٹر کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک نہ آ جائے، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کسی اور طریقے سے پرائم منسٹر کو نہیں ہٹا سکتے۔ تو عمران خان جو بات کہہ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ماضی کی شکایات کی بات کرتے ہیں، لیکن مستقبل کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ میں چاہتے ہیں۔ تو یہ جو کنفیوژن ہے، تو لیکن دنیا میں ہمیشہ سے پاکستان کا پرسیپشن یہی رہا ہے کہ پاکستان میں جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ اسلام آباد میں نہیں ہے، وہ پنڈی میں ہے۔ یعنی طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ اویس توحید صاحب، جب پولیٹیکل فریقین ہی بیٹھ کے بات نہ کرنے پر راضی ہوں اور دونوں طرف سے ایسے جیسچر دیے جا رہے ہوں کہ میں تم سے بیٹھ کے بات نہیں کروں گا، میں تم سے بیٹھ کے بات نہیں کروں گا، تو پھر کیا کسی کا انٹروین کرنا ہی حالات کو بہتر بنا سکتا ہے، یا پھر یہ سیاسی قیادت کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کو حالات کی بہتری کے لیے خود میدان میں آنا ہوگا؟ یاسر دیکھیے، جو ابھی مظہر کہہ رہے تھے نا، جو آپ بین الاقوامی انٹرویو کی بات کر رہے تھے، بین الاقوامی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو کی عمران خان صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ وہ اقتدار میں کیسے آئے۔ اختیار تو جب آپ اپنا حق جتائیں گے نا، جب آپ اپنے قوت پر آئیں، اپنے کندھوں پر آئیں۔ اس وقت عمران خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جارانہ انداز اپنائے ہوئے ہیں، وہ دکھا رہے کہ اب میں نے ادھار چکا دیا، میرے کندھوں پہ سے بوجھ اتر گیا، اب میرے پاس عوام کی طاقت ہے۔ لیکن ابھی بھی جس طرح مدر کہتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ چاہے وہ خان صاحب ہو، چاہے یہ شریف برادران ہوں، یہ آپ مجھے بتائیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ان کو کتنی رکعت کا ثواب ہو گیا سیاست کے اندر؟ شہباز شریف جو وزیر اعظم بن گئے اور کہنے لگے کہ ہم عوام کی قسمت بدلنے کے لیے آئے ہیں، کڑوی گولی نکلنے آئے ہیں، تو آپ اپنے فیصلے تو خود کر نہیں سکتے ہیں، آپ تیسری چوتھی دفعہ مشاورت کے لیے لندن جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، نواز شریف صاحب سے ورچوئل مشاورت کر لیں، ایسا کیا آپ کو لگا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے ہوں گے سیاسی پیشوا،
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کا امپیکٹ کیسے پڑ رہا ہے. آپ ورچوئل مشاورت اس لیے نہیں نہ کر رہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں, آڈیوز لیک ہو جاتی ہیں, اس لیے وہ مشاورت شاید نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے. نہیں یاسر, نہیں, اٹس مور دین دیٹ. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ورچوئل پہ نہیں ہو سکتی, سیف نہیں ہو سکتی. یہ ایک نواز شریف صاحب کو بھی یہ شوق ہے نا کہ آخری فیصلہ وہ کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے کس طریقے سے تذلیل کا سامنا کرنا پڑا ان کے اپنے وزیر خزانہ کو, جس طرح انہیں رخصت کیا ہے. یہ آپ چھوڑیں, یہ بھی بحث چھوڑیں, ہم واپس ادھر ہی آ رہے ہیں جہاں پر آپ کا سوال تھا. دیکھیے عمران خان صاحب اس وقت جو اپنا جارحانہ انداز بنائے ہوئے, وہ کیوں کوئنسائڈ کر رہا ہے آرمی چیف کی تعیناتی سے, اور کیوں جو حکمراں اتحاد ہے وہ اتنی زیادہ اضطراب کی کیفیت انہیں لگی ہوئی ہے. ارے بھائی ایک معاملہ ہے, آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے, آپ کو یہ ڈر تھا کہ کسی ایک شخص کی تعیناتی نہ ہو جائے, عمران خان صاحب کا اقتدار طول پکڑ کے 2028 تک نہ ہو جائے. اب عمران خان صاحب کہیں اس بات سے خائف ہیں کہ کسی ایک شخص کی تعیناتی نہ ہو جائے اور وہ کہیں اقتدار سے آگے اگلے الیکشن میں دور نہ ہو جائے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنے کا, اقتدار میں رہ کر اور اپوزیشن میں جو تضاد ہے سیاسی جماعتوں کا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی خامی ہے. اور عوام ان کو یہ مجبور ہو جاتے ہیں پوچھنے کے لیے, سوال رکھنے کے لیے کہ بھائی کیا پارلیمان اتنا کمزور ہے, کیا سیاسی نظام اتنا کمزور ہے, کیا آپ کے جمہوری نظام اتنا کمزور ہے کہ آپ بار بار وہاں پہ دیکھتے ہیں پورا لانگ مارچ کوئنسائڈ کر رہا ہے نومبر کی تعیناتی سے. بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اداروں کی جو معاملات ہیں اگر وہ سیاسی بیانی میں لے کر آئیں گے تو جب اداروں کا نقصان ہے, ریاست کا نقصان ہے. جب ادارے سیاست میں مداخلت کریں گے تو وہ اداروں کی ساکھ کو بھی نقصان ہے اور سیاسی نظام کا بھی نقصان ہے. تو میں سمجھتا ہوں اٹس ہائی ٹائم کہ یہ لوگ مشاورت کریں, لیکن مشاورت کس سے کریں, ریفری کون بنے. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت خان صاحب کہیں نہ کہیں اپنی جارحانہ انداز سے, اور دوسری جانب جو ایکوزیشنز ہیں خان صاحب کی, آخری بات رکھوں گا, جو ایکوزیشنز ہیں اس سے تو انہوں نے اپنے لیے ایک وار پاتھ چوز کر لیا ہے, ایک جنگ کا آغاز ہے, اس کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے جا رہے ہیں, ایک ایسے دہرائے پہ لے کے جا رہے ہیں سیاست کو بھی اور اداروں کو بھی جہاں سے واپسی کا راستہ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے اور یہ ایک روم دے رہا ہے کسی بھی مداخلت کو یا کسی بھی ایسی غیر عینی مداخلت کو جو شاید یعنی مداخلت پہ اکسانے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کی نظر میں, اور اس وقت موقع ہے کہ جب تمام فریقین کا بیٹھ کے مسئلے کے حل کے لیے سوچ بچار کرنا اور پھر ایک نقطے مرکوز کرنا بہت ضروری ہے. گورنر راج کی جو باتیں ہیں یہ کس حد تک ناممکنات میں سے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین پاکستانی سیاست کی کیا صورتحال پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہی ہے. ایک طرف وفاقی وزیر داخلہ کا سنگین آئینی نتائج بھگتنے کا پیغام دینا, تو دوسری طرف گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا گورنر راج کو ناممکنات میں سے کہنا, اور پھر وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین صاحب کا آج یہ کہنا کہ میرا تو پہلے سے ہی مشورہ تھا کہ گورنر راج لگا دیا جائے. تو گورنر راج کی بازگشت اس حد تک کیوں سنائی دیتی ہے؟ مظہر عباس صاحب, جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں شیخ رشید صاحب مشورے دیا کرتے تھے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیں, تو یہی پی ڈی ایم والے یہ بات کرتے تھے کہ گورنر راج تو کسی کے ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے, ممکنات میں سے نہیں ہے. اب کی بار وہی بات کر رہے ہیں, تو صورتحال کس طرف جاتی دکھائی دے رہی؟ ان کو خود بھی سبق سیکھنا چاہیے. 2009 میں پنجاب میں انہی کی گورنمنٹ تھی, مسلم لیگ نون کی, جب گورنر راج لگا تھا, تو پھر کیا شہباز شریف صاحب کا کیا رد عمل تھا یا نواز شریف صاحب کا کیا رد عمل تھا, اور وہ اڑ گئی تھی سپریم کورٹ سے. اب گورنر راج لگانا بہت مشکل ہے, ناممکنات میں سے. آپ کو اسمبلی سے اپروول لینی پڑتی ہے گورنر راج لگانے کے لیے. تو میرا خیال ہے گورنر, آپ ایک جیسی بھی گورنمنٹ ہے, آپ نے کوشش کی چند دنوں کے لیے حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, اس کی جو قیمت آپ کو ادا کرنی پڑی 20 میں سے 15 ضمنی الیکشن ہارنے کی صورت میں کرنی پڑی. میرا خیال ہے اگر رانا تنویر صاحب پہلے دن سے یہ سوچ رہے ہیں تو مجھے ان کی سوچ پر تعجب ہے, اور اگر بلیغ الرحمان صاحب اس کو رولڈ آؤٹ نہیں کرتے تو بلیغ الرحمان صاحب کا تعجب ہے مجھے پوزیشن پہ.
چیز یہ ہے کہ معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عمران خان پوزیشن انہوں نے ایک ہارڈ پوزیشن لی ہوئی ہے, وہ ہارڈ پوزیشن پہ جا رہے ہیں. آپ نے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو انگیج کریں. نہیں ہوتا, اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے اگر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوگی تو عمران خان صاحب بھی لوزر ہوں گے, وہ اس میں سے ونر نہیں نکلیں گے. وہ اگر کوئی ایسا کیوس ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ گورنمنٹ کو گن پوائنٹ پہ ان سے استعفیٰ نہیں لے سکتے. آپ گن پوائنٹ پہ شہباز شریف سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں. تو اگر عمران خان پولیٹیکل کیوس کے ذریعے کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, کوئی انارکی کے ذریعے تبدیل لانا چاہتے ہیں, اس تبدیلی میں عمران خان بھی نہیں ہوں گے اور پی ڈی ایم بھی نہیں ہوگی, اور پھر اس کے بعد اس کا تجزیہ یہ دونوں بیٹھ کے اپنے اپنے صحیح کرتے رہیں. میرا خیال ہے جو بیسکلی نہ عمران خان اپنے آپ کو بند گلی میں لے جا رہے ہیں, نہ پی ڈی ایم اپنے آپ کو بند گلی میں لے جا رہی ہے, دونوں اس ملک کی ڈیموکریسی کو بند گلی میں لے جا رہے ہیں. جمہوریت بند گلی میں جا رہی ہے, سیاست تو پھر بھی پروان چڑھ جاتی ہے, اتار چڑھاؤ تو اس میں آتے رہتے ہیں. اویس توحید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ گورنر راج کا بیان صرف ایک سیاسی شعبدہ بازی ہے یا پھر ان کے ارادے دکھائی دیتے ہیں؟ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے اور بہت یہ مجھے ان کی اتنی مایوپک ویژن لگتی ہے کہ یہ ہماری سیاسی قیادت ہے. فاروق نسیم صاحب دیکھ لیجئے, بریلینٹ مائنڈ, لیگل مائنڈ انہیں سمجھا جاتا ہے, لیکن کس طریقے کی ہدایت دے رہے تھے کہ جی آرٹیکل 249 لگا دو, یہ کر دو, اختیارات لے لو, فیڈریشن سنبھال لے گی سندھ کے اندر. نہ آپ کو پتہ ہے سندھ کی ڈائنامکس, اور آپ کیا وہاں پہ لسانی فسادات کروانا چاہ رہے تھے, ٹینشن بڑھوانا چاہ رہے تھے, اسٹرائیک کروانا چاہ رہے تے. اسی طرح فواد چودھری صاحب بھی بیان دے رہے تھے اس زمانے میں کہ جی گورنر راج لگ سکتا ہے. ارے بھائی نہیں لگ سکتا, 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت مشکل ہے. اور یہ غیر جمہوری اشارے ہیں, غیر جمہوری بیانات ہیں, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں کہ انہوں نے بڑی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں اور خدمت کی ہے, تو یہ کیا جمہوری انداز ہے؟ جس طرح 2009 میں ابھی مظہر کہہ رہے تھے کہ سلمان تاثیر صاحب کو گورنر بنا دیا تھا زرداری صاحب نے, وہ بھی غلط تھا. اسی طریقے سے ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کو پریٹیکسٹ بنا کے سندھ کے اندر گورنر راج لگا دیا تھا. نواز شریف صاحب نے حکیم سعید صاحب کو بنا دیا تھا, حکیم سعید کے مرڈر کے بعد گورنر راج لگا دیا تھا. یہ غیر جمہوری اقدامات ہیں, اس سے پرہیز کرنی چاہیے. یہ بلیغ الرحمان صاحب اپنی بلاغت و فصاحت گورنر ہاؤس کے اندر غیر سیاسی بیانات جو ہے اس طرح کے نہ دیں تو اچھی بات ہے. اور ایک ہوش مندی کی بات کرنی چاہیے. یعنی ایک طرف وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ پیغام دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ غیر جمہوری عمل اس وقت دہرانا چاہتی ہے, اور اس کے لیے وہ اسی ایما کے اوپر کسی تیسرے فریق کو مذاکرات کی پیشکش بھی کر رہے ہیں. تو اس کے قانونی پہلوؤں کیا ہیں, اس پہ بات کریں گے. معروف ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب نے اسی بیچ ہمیں جوائن کیا ہے. راجہ عامر صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. راجہ عامر صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے بیشتر رہنماؤں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ گورنر راج ناممکنات میں سے نہیں ہے بلکہ اس کے مشورے بھی دیے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد کیا کوئی گنجائش ایسی موجود ہے کہ وفاقی حکومت یہ اقدام اٹھا سکے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو یہ نہیں علم کہ ان کی اسمبلی میں جو پنجاب اسمبلی ہے وہاں پہ تعداد کتنی ہے اور عددی ان کی وہاں پہ جو ان سا فگر ہے وہ تو کم ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ کے علم میں ہے کہ جی گورنر راج کے لیے اسمبلی سے آپ نے لینا ہے اور اسمبلی سے اس کو ویریفائی کرانا ہے, تو آپ کیسے کرائیں گے؟ پھر آپ کے علم میں ہے کہ آئین میں دیا ہوا ہے کہ جی کوئی ایسی اکنامیکل کنڈیشن ہے یا ایسی جو لا اینڈ آرڈر ود ان پروونس کنٹرول نہیں ہو رہا, تو کیا جو 27 کلومیٹر کی فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کیا اس قابل ہوگی کہ گورنر راج کو وہاں پہ کنٹرول کرے؟ تو دیز آر آل کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ڈائیورشنز ہیں, کہ جو اصل بات ہو رہی تھی اس سے چلیں جی ہٹا دیا جائے. اصل ایشو پنجاب کا کیا تھا کہ جناب یہ جو حالیہ عمران خان پہ جو فائرنگ ہوئی, اس کے جو تمام جو قانونی طریقہ کار سے ایف آئی آر لانچ نہیں ہو رہی تھی, وہاں پہ کیا وجوہات تھی, اس کے بعد لانگ مارچ آ رہی تھی, اب اس کو پروٹیکشن اگر دیتی ہے پنجاب گورنمنٹ, تو یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ یہ پالیٹکس کو لے کے آتے ہیں. اس چیز میں آئینی
چیزوں میں اور آئینی چیزیں جو سی ہیں اس میں پالیٹکس کہیں پہ اجازت نہیں کہ جناب آپ پولیٹیکل اپنے گینز کے لیے گورنر راج لگائیں یا آپ اپنے پولیٹیکل گیم کے لیے کوئی ایسا کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار اپنائیں کہ جس کو سپریم کورٹ 1 منٹ میں اٹھا کے سائڈ پہ کر دے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ گورنر راج اس وقت کسی بھی طریقے سے پاسبل ہے. گورنر راج از سمپلی ناٹ اے نوٹیفکیشن. پھر اس کے بعد اسمبلی کے بعد اس نے صدر صاحب کے پاس جانا ہے, صدر نے اس کی منظوری دینی ہے. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا آسان اقدام ہے کہ وداؤٹ جینوئن کازز آپ ایک پولیٹیکل گیم کے لیے گورنر راج لگا لیں گے. صحیح. راجہ عامر صاحب, مجھے ایف آئی آر کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنی ہے, لیکن ایک کمنٹ لے لوں میں مظہر عباس صاحب کا. مظہر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے واقعے کے اوپر مذمت کی گئی وفاقی حکومت کی طرف سے, ان کی اتحادی جماعتوں کی طرف سے, پھر رفتہ رفتہ ہرزہ سرائی کرنا شروع کر دی گئی, پھر اسے ڈرامہ قرار دینا شروع کر دیا گیا, اور اب جا کے رانا تنویر حسین صاحب نے اسے اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ کے لیے ایک اقدام قرار دیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے خود اٹھایا اور دوسروں کو الزامات کا نشانہ بنایا. یہ جو موقف میں تبدیلی ہے, اس کے پیچھے محرکات کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کی پولیٹکس اتنی گندی ہو گئی ہے, میں گھٹیا کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, اتنی گندی ہو گئی ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود پولیٹیشنز کہتے ہیں. میں اسے سمجھوں یا نہ سمجھوں, وہ اپنے آپ کو خود پولیٹیشنز کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں, اور ان کی جو سوچ ہے وہ انتہائی آمرانہ سوچ نظر آتی ہے, وہ غیر سیاسی سوچ نظر آتی ہے, وہ ایک دوسرے سے انتقام لینے کی سوچ نظر آتی ہے, چاہے وہ آپ اس سائڈ پہ دیکھ لیں یا اس سائڈ پر دیکھ لیں. ایک واقعہ ہوا, عمران خان اس میں زخمی ہوئے, اس واقعے میں ایک ملزم پکڑا گیا, اس ملزم کا ایک بیان, وہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جس طرح کا بیان جاری کر دیا گیا. وہ ملزم, یہ واقعہ 3 نومبر کو ہوتا ہے اور 3 نومبر سے لے کے جب تک ایف آئی آر نہیں کٹی وہ ملزم پولیس کی کسٹڈی میں تھا. کس کیس میں تھا یہ نہیں پتا. صحیح. یعنی اس کی گرفتاری انلیگل تھی. اگر آپ نے اس کو فارمل اریسٹ نہیں کیا ود ان 24 آورز, آپ نے اس کا ریمانڈ نہیں لیا جب تک, ابھی تو ایف آئی آر درج ہوئی ہے جا کے. آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا, میں راجہ عامر صاحب سے اس کی وضاحت چاہوں گا. راجہ عامر صاحب, جو ایک نقطہ اٹھایا مظہر عباس صاحب نے, دوسری بات یہ کہ آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی کا جو ایف آئی آر کے متن کے حوالے سے سٹینس ہے وہ کس حد تک ویلڈ دکھائی دیتا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی اس کی حمایت کر چکی ہے کہ جو ان کا مطالبہ ہے اسی کے مطابق ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بھی ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا جس میں یہ بات تھی کہ سپریم کورٹ کا آئی جی کو حکم دینا, اس پہ مجھے شدید تحفظات. دیکھیے, سب سے پہلے سمجھنے کی بات ہے کہ ایف آئی آر کس چیز کو کہتے ہیں. ایف آئی آر ایک ڈاکیومنٹ ہے, ایک انفارمیشن ہے, ایک رپورٹ ہے, ایک درخواست ہے کہ جو پولیس کو دی جاتی ہے کہ آپ حرکت میں آ جائیے ٹو پٹ دی لا ان موشن. یہ کا عمل ہو چکا ہے اور ان افراد نے عمل کیا ہے, تو اس میں کوئی تفتیش نہیں ہوتی, اس میں کسی کو مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا, اس کے تحت کوئی ورڈکٹ نہیں آ سکتا. دیٹ از جسٹ اے اسٹیپ کہ جس کے تحت لا اپنی حرکت کرتا ہے. تو جیسے ہی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو کمپلیننٹ سائڈ ہوتی ہے, جو مدعی سائڈ ہوتی ہے, وہ فوراً تھانے بھاگتی ہے اور وہاں جا کے انفارم کرتی ہے کہ ہمارے اوپر یہ شخص حملہ آور ہوئے اور یہ ان شخص نے یہ وجہ اناد ہے, اس وجہ سے یہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا. تو وہ کو فوری طور پہ ایک رائٹنگ کی صورت میں ریڈیوس کیا جاتا ہے اور اس کو پھر ایک ایف آئی آر میں درج کیا جاتا ہے. تو اس انسٹنٹ کیس میں اگر عمران خان یا ان کی پارٹی کے افراد اگر تھانے میں جاتے ہیں اور وہ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس میں بڑی کلیئر ہے کہ جو آپ کے پاس کمپلینٹ آ رہی ہے, آپ کے پاس جو بیان آ رہا ہے, اس کے مطابق ایز اٹ از اس کو آپ انکارپوریٹ کریں ایف آئی آر کی باڈی میں, اور اس کے بعد آپ تفتیش کسی کے حوالے ہوتی ہے. جب تک ایف آئی آر نہیں کٹتی تو تفتیش شروع ہی نہیں ہو سکتی. میں حیران ہوں
کہ جی اکثر کہ جی اس میں مزید تفتیش کے دوران یہ پتہ چل گیا، یہ پتہ چل گیا. جب ایف آئی آر نہیں ہے تو ایف آئی آر کے نیچے ایک کالم ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مسٹر سو اینڈ سو کو اس کیس کی تفتیش دی جا رہی ہے اور اس کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر متعین کیا جاتا ہے. تو اس میں کون ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر، کون ریکارڈ کر رہا ہے. پھر ایف آئی آر کے بعد آپ نے موقع سے خالی خول لینے ہوتے ہیں، آپ نے سائٹ پلان لینا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. پھر ابھی بالکل درست کہا انہوں نے کہ جناب آپ نے اگر کسی شخص کو اریسٹ کیا ہے تو آپ نے ود ان 24 آورز اس کو لے کے جانا ہے میجسٹریٹ کے پاس اور اس کو بتانا ہے کہ جناب ہم نے اس کو فلانے کرائم میں، کرائم کیا ہوتا ہے ایف آئی آر کے اوپر دیکھیے رائٹ سائڈ کے کالم پہ کرائم نمبر لکھا ہوتا ہے جس کو ایف آئی آر نمبر بھی کہتے ہیں کہ جی فلانے ایف آئی آر فلانے کرائم نمبر میں اس کو اریسٹ کیا ہے، اس کے خلاف یہ کمپلینٹ آئی ہے اور اس کے خلاف یہ چیزیں ہیں، ہم اس کا ریمانڈ لینا چاہتے ہیں فار دا پرپز آف انویسٹیگیشن. تو اگر یہ تمام مراحل نہیں ہوئے تو یہ تو تمام مراحل نہیں ہوئے، پھر تفتیش کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. پھر سوال یہ بھی ہے کہ جب پڑھتے ہیں گہرے اثر بھی پڑتا ہے. بہت شکریہ اس حوالے سے راجہ عامر اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین اسی بیچ سینئر تجزیہ کار اور یہ مقبول جان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اور یہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور یہ صاحب آپ سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ گورنر راج کے بارے میں بہت سی باتیں کر رہی ہے وفاقی حکومت اور شاید دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس طریقے کا پیغام دیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی لمٹ مقرر کر دی جائے کہ آپ احتجاج کا دائرہ کار وسیع نہ کریں. پہلی بات میری آپ سے یہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب لندن گئے تو لندن جانے کے مقاصد کیا ہیں، اور لندن والے جو ہیں وہ قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے کیا خدشات رکھتے ہیں جو انہیں 5-6 ماہ بعد دکھائی نہیں دیتے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ اگر آپ 5 مہینے کے بعد الیکشن کرائیں یا 10 مہینے کے بعد، ہر آدمی کی ایک پاپولیرٹی کی بیس ہوتی ہے. عمران خان کی 6 مہینے کی پاپولیرٹی کی بیس بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. تو اس سے بہتر یہی تھا کہ اگر آپ پہلے دن نہیں، اگر آپ آتے الیکشن اناؤنس کرتے شاید عمران خان کی پاپولیرٹی کا وہ لیول نہ ہوتا. آپ وہاں پر آپ ایک دارشمندانہ قدم دے چکے ہیں. اب آپ جتنا دور جائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. آپ اس سے پہلے ہی اس بات کو تسلیم کر لیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس کو تسلیم کرنا نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہ عمران خان ہو، خواہ نواز شریف صاحب ہو، خواہ پی ڈی ایم کی کوئی اور پارٹی ہو، یہ سارے کے سارے منور کر کے آپ کے اقتدار پہ آتے ہیں. یہ ایک پاکستان کی بڑی بدترین حقیقت بن چکی ہوئی ہے کہ 1988 آنورڈ کسی اور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کر کے آتے ہیں. بے نظیر صاحبہ بھی اگر آئی تھی تو انہوں نے آپ کے حساب سے یعقوب علی خان کو وزیر رکھا تھا اور وہی فنانس منسٹر کا محبوب لگتا جو جاؤ لگتا چلا رہا تھا وہ تھا. پھر اس کے بعد سے نواز شریف صاحب سے پیدا ہی اور پرورش بھائی وہ سارے کے سارے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قسمت کا والی وارث جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ ہمیں جب چاہے گی کس قدر چاہے گی بتا دے گی. اب صورتحال جو ہے کہ 10 اپریل کے بعد جو حالات بنے ہیں اس کے اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ سے لیتے گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہر وقت جو چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ ریگین کر لے. مطلب پہلے جو 15 ہلکے جو تھے اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کرتے تھے، ایک دو ہلکے تھے جن کو دیا کرتے تھے کبھی نون لیگ کو کبھی پیپلز پارٹی کو تاکہ ان کی حکومتیں بنے. یہ ان کے خاص لوگ ہوتے تھے، یہ ہار گئے. اس کے بعد عمران خان نے دوبارہ صحیح آواز میں کچھ مسائل کا سامنا ہے. یہ جو آپ نکات اٹھا رہے ہیں یہ بہت اچھے اہم نکات ہیں، اس کے اوپر مفصل گفتگو بھی کی جا سکتی ہے. اور بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے اس کا روٹ کیا ہوگا، نئی حکمت عملی کیا ہوگی، امپیکٹ اس کا کیا پڑ سکتا ہے، جوڈیشل کمیشن کے اثرات کیا ہوں گے، اس پہ بات ایک بریک کے بعد کرتے ہیں. ناظرین کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین جوڈیشل کمیشن کے اثرات کیا ہوں گے، اس کی تحقیقات پہ کیا منوان عمل کیا جائے گا، اسے تسلیم کر دیا جائے گا یا اس پہ پھر تحفظات کا اظہار کیا جائے گا، کیا پھر سے کوئی سیاسی حکمت عملی ترتیب دی جائے گی، ایک دوسرے پہ بہتان ترازی کی جائے گی، پھر سے معاملے کو گرم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور پھر سے جو فضا ہے وہ حبس زدہ ہو جائے گی. یہ ایک بنیادی سوال ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اگر طوالت دی ہے اپنے لانگ مارچ کو، حکمت عملی میں تبدیلی کی ہے، 10 سے 15 دن مختص کیے ہیں راولپنڈی پہنچنے کے اور خود ویلکم کرنے کا اشارہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے لانگ مارچ کے پہنچنے پر راولپنڈی، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، وہ کیا چاہتے ہیں، اسی پہ بات کرتے ہیں. اویس توحید صاحب کی طرف بڑھوں گا. اویس توحید صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس پہ آپ کیا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا تائید کرتے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب کی کہ جو خدشات ہیں لندن والوں کو وہ خدشات 5 سے 6 ماہ بعد نہیں ہوں گے؟
مجھے تو ان کی بات سے اتنا نہیں، لیکن جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ مقدمے کی جو بات کر رہے تھے، اس کے اندراج کی جو بات کر رہے تھے. دیکھیے تفتیش آگے بڑھے گی جب مقدمہ پہ تو معاملہ تصفیہ ہو نا، مقدمے کا اندراج. اور مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا جب آئی جی پنجاب سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے پنجاب حکومت نے منع کیا ہے، پنجاب حکومت سے ملاقاتیں ہوتی ہیں پرویز الہی سے، تو چودھری پرویز الہی کے گھر کے سامنے مظاہرہ کرے تحریک انصاف، آئی جی کے آفس کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ تو زور کس پہ زیادہ ہے ان کا؟ پرویز الہی صاحب کو جو چند مٹھی بھر سیٹوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں تحریک انصاف کی مخلوط حکومت کے اندر، پنجاب کے اندر، پرویز الہی صاحب کو کا احتساب کرے. اگر سیاسی احتساب بھی کرنا ہے وہ آپ نے چھوڑا ہوا ہے، مظاہرہ کہیں اور کر رہے ہیں اور تیر کے جو رخ ہے وہ کہیں پر اور ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر فلاس تو بہت ہے. اب دیکھیے وہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ پہلی انفارمیشن رپورٹ ہے. بھائی ایف آئی آر مقدمے کا اندراج بہت اہمیت کا حامل ہے اور اتنا خطرناک ہے یہ برطانوی راج سے جو ہم نے انہیرٹ کیا ہے کہ اس پہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تھی. اس پہ تو لوگ ڈرتے ہیں سیاستدان یا کوئی اور لوگ کہ ہمارے خلاف مقدمہ ہوگا، وہ کسی وقت بھی اٹھ سکتا ہے. بات یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی پہ بھی الزام لگا دیں اور وہ مقدمے کا اندراج ویسے ہی ہونا چاہیے. تو خان صاحب کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ جو الزامات لگا رہے ہیں ان کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں نہیں ہیں. وہ الزامات ایسے تو نہیں ہے کہ آپ الزامات لگا دیے اتنی بڑی سازش کا اور وہ ہی ایف آئی آر کے اندر اندراج ہونا چاہیے. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ، کمپلیکس اور لیگل اور پولیٹیکل اس کی امپلیکیشنز ہیں. تو یہ معاملہ تو بہت الجھنوں کا شکار ہے. اور سب سے بڑی بات ملزم، جو مظہر کہہ رہے تھے، ملزم تو مجھے ڈیرینج قسم کا لگتا ہے. مجھے تو ملزم پہ ہی، اس کے بیان پہ بھی مجھے ڈاؤٹ ہے اور اس کی شخصیت پہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ بس وہ اٹھا اکیلا اور اس نے کہہ دیا کہ یہ جی یہاں سے پارٹی کے ترانے بج رہے تھے اور یہ مذہب کی توہین ہو رہی تھی نعوذ باللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے فائرنگ کرنا شروع کر دی. اس کا تو آپ پہلے بتائیں، ڈائسیکشن کریں اس کی شخصیت کا، یہ کون ہے؟ اس طرح کے تو بہت سارے میں نے دیکھے ہیں تربیت کیمپ کے اندر، تربیتی سوسائڈ بامبرز جو ایک زمانے میں جو تربیت ہو رہی تھی وزیرستان اور دوسری جگہوں پہ، وہ اس طرح کی کہ جی بالکل نحیف سے، مینٹلی بالکل ڈی رینج قسم کے، اور ان کی شخصیت بھی عجیب ہی. تو اس کا تو سب سے پہلے تو ملزم جو ہے وہ بڑے شکوک اور شبہات اٹھاتا ہے. یہ ایک بڑا گمبھیر معاملہ ہے اور یہ آگے بھی ہانٹ کرتا رہے گا پاکستان کی سیاست کو. لیکن یہ ضرور ہے کہ خان صاحب جو ہیں، کیا وہ اپنے مطالبات سے نفی کرتی ہوئی کسی بھی تفتیش کو یا جوڈیشل کمیشن کے کسی بھی معاملات کو کیا قبول کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو پھر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سیاست کی نظر ہو رہے ہیں، سیاست پراگندہ ہو رہی ہے، اور سیاست ایک ایسے عزائم کے لیے ہو رہے جو اقتدار کے گرد گھومتا ہے. اور ہمارا اقتدار اگر اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے گرد سیاست اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ہمارا عوام کہاں جائیں گے، ہمارا پارلیمان کہاں جائے گا، ہمارا جمہوری نظام کہاں جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک عجیب سی صورتحال میں ہماری سیاست پھنسی ہوئی ہے اور ہماری جمہوریت بھی پھنسی ہوئی ہے. اور یہ سیاسی قوتیں اپنے اقدامات سے یہ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو سوچنے کے لیے کیا واقعی سیاست کے اندر مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تو بہت سے پنپتے ہیں. جمہوریت کے اوپر عدم اعتماد لوگوں کا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ بیشتر سوالات بھی پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ایسے ہی اٹھاتے ہیں. مظہر عباس صاحب، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جس طرح آپ بات کی اویس توحید صاحب نے کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو پرویز الہی صاحب کے گھر کے باہر کیا جائے، کیا پرویز الہی صاحب کو فریم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر پنجاب حکومت نے ہی کچھ ایسے اقدامات اٹھائے کہ وہ خود فریم ہو گئے؟ سندھ میں کچھ ہوگا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی نا. مرکز میں کچھ ہوگا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اسلام آباد ذمہ دار ہوگا. خیبر پختونخوا میں کچھ ہوگا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اور لا اینڈ آرڈر کس کے انڈر آتا ہے؟ یعنی آپ پنجاب گورنمنٹ کو بالکل، آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کا رویہ، پنجاب گورنمنٹ کو بالکل ایبزالو کر رہے ہیں آپ پورے اس سے، دھماکے سے لے کے، یعنی آپ واقعے سے لے کے اس واقعہ پنجاب کی جورسڈکشن میں ہوا تھا.
اگر پنجاب کی جوریسڈکشن میں ہوا تو پہلا رسپانسبل آدمی کون ہے؟ کس کو سب سے پہلے استعفیٰ دینا چاہیے؟ کیوں نہیں پنجاب اور ان کے جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کر رہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے، پنجاب کی جوریسڈکشن میں یہ واقعہ ہوا ہے، تو چیف منسٹر آف پنجاب مورلی، ایتھیکلی، پولیٹیکلی، لیگلی از ریسپانسبل. لا اینڈ آرڈر آپ نے وزیر آباد کے کسی ڈی پی او تک کو تو آپ نے تبدیل نہیں کیا اس واقعے کے بعد. تھانے کا عملہ نہیں تبدیل ہو سکا سر، ڈی پی او تو پھر بہت اونچی چیز ہے. میں وہی بات کہہ رہا ہوں یہ تھانے سے جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پنجاب گورنمنٹ. پنجاب گورنمنٹ کے خلاف آپ کوئی بات ہی نہیں کر رہے بھائی. آپ کے اس کے اندر وہ خدا نہ خواستہ کوئی اور بڑا واقعہ ہو جاتا تو پرائم رسپانسبلٹی کس کی آتی؟ اور یہ سب ٹھیک ہے، آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا، اور یہ سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب یہ جو کلین چٹ دے رہے ہیں پنجاب حکومت کو، مصلحت کے تحت دے رہے ہیں، مجبوری کے تحت دے رہے ہیں، یا انہیں کچھ اور منظرنامہ دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان کا جو قانون ہے نا، اس قانون کے مطابق ایف آئی آر کاٹی ہو یا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو، اس کے اندر جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے اختیارات کے اندر اور ایک کھڑے پہ کاٹنے والے آدمی کے اندر کوئی فرق نہیں. وہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی جی نے جھوٹ بولا ہے وہاں پر کھڑے ہو کے کہ مجھے پرویز بھائی صاحب نے کہا تھا کہ ہماری ریزرویشن ہے. کس قانون کے تحت وہ روک سکتا ہے آپ کو ایف آئی آر کرنے سے؟ کون سا قانون ہے؟ کیا سی آر پی سی میں نہیں لکھا ہے کہ پرویز بھائی روک سکتا ہے؟ ایس ایچ او کو ایف آئی آر درج کرنے سے آئی جی بھی نہیں روک سکتا. آپ مجھے بتائیے کہ کون سا قانون ہے جو کہتا ہے کہ پرویز بھائی کی چیف منسٹر نے کہا ہے کہ نہیں روکو؟ کوئی ایک قانون ہے ہی نہیں. چیف منسٹر از اے لے مین ان سی آر پی سی. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس کی حیثیت ایک عام آدمی کی جیسی نہیں ہے. یہ اس کو زیادہ سے زیادہ کوئی میجسٹریٹ روک سکتا ہے اگر وہ چاہے، اس کو میجسٹریٹ پاور دو یا پھر جوڈیشری کے آ کے ایف آئی آر کرنے کی روک دیتی ہے. اور دوسری بات، ابھی آپ کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں ایف آئی آر کے دوران باقی ہوئی ہے. ایف آئی آر کی بنیاد سے پھانسیاں نہیں ہوتی، ایویڈنس کی بنیاد سے پھانسیاں ہوتی ہیں. جو چارلی بھٹو کی جو ایف آئی آر کی وہ نتھنگ تھی اگر اس کے مقابلے کے اندر ایف ایس ایف کے لوگ دعائی لینے نہ نکلتے، اگر وعدہ معاف دعا نہ بنا سکتے، اگر وہ بتا دینا کہ ہم نے کس کے کہنے کے اوپر قتل کیا. ایف آئی آر کی 200 سال کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ مدعی کا، یہ متاثر ہونے والے بندے کا حق ہے اور اس پر لکھنا چاہیے. اس کا اپنا کیس کمزور ہوتا ہے، اس کو گواہ وہ لے کے آنے ہیں. اس میں استغاثہ کے گواہ جو ہے یہ متاثر آدمی لے کے آتا ہے، یہ مدعی لے کے آتا ہے. اگر ناصر خدا کی یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کا نام نہیں لکھنا چاہتے، نہیں لکھنا چاہتے. آپ مجھے یہ بتائیے آپ کیا جنوب نکلتا ہے؟ آپ جا کر سیدھا عمران خان سے ایف آئی آر کر دیتے ہو، آپ سیدھا نواز شریف پہ، آپ سیدھا مریم نواز سے ایف آئی آر. اس وقت آپ کو کون سا ثبوت موجود ہوتا ہے؟ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو ایف آئی آر کرتے ہو، اور کدھر میں بیٹھا ہوتا ہے آپ ایف آئی آر کرتے ہو. آپ اس کو ثبوت نہیں آتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی تعلق ملازمہ کی اس کے اندر اس تعلق ملازمہ کی وجہ سے آپ نے نہیں ڈالا، اور وہ پوری کی پوری پاکستان میں پنجاب کی پورے کی جو پولیس سروس ہے اور جو بیوروکریسی ہے پولیٹیکل لیگ کے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل لیگ کو اس کے بارے میں یا تو استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ اس کو کھیل رہی ہے اس کے اندر، ورنہ کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ جس کے اندر آئی جی جو ہے اقدام کر سکے ایف آئی آر کاٹنے کے لیے، بلکہ ایسے کیوں نہ کر سکے. آپ نے نکات تو اچھے اٹھائے. ایک قانونی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو کسی کا اس پہ حق نہیں بنتا کہ اس کو ٹوکا جائے، لیکن پاکستان کا جو سسٹم ہے، ایک پولیٹیکل سسٹم اور دوسرا جوڈیشری کا سسٹم، پھر تیسرا ہمارا تھانہ کلچر، کیا اس کے اوپر اثر و رسوخ چلتا ہے یا قانونی بنیادوں کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے. جی یاسر دیکھیے بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ منع کیا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو بیان دیا ہے آئی جی پنجاب نے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. وہ تو جا کے 3 ملاقاتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، مونس الہی صاحب نے اس کی وضاحت کی تھی اور عمران خان صاحب انہیں سمجھا رہے ہیں. مونس صاحب نے وضاحت اس کی کہ آئی جی پنجاب نے جو سپریم کورٹ میں موقف اپنایا، ہم نے ان کو یہ کہا تھا. مونس صاحب وزیر اعلیٰ ہے یا چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے؟ مونس الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہے، چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہے. وہ تو چودھری پرویز قانونی اور آئینی طور پر
اور بات یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ کون سا، یہی چودھری پرویز الہی صاحب ہے نا جو چاہ رہے تھے کہ جی یہی مشہور ہے نا، ان کا پرنسپل سیکرٹری کون ہے، ان کے گھر کا ملازم ہے نا جو علی، جو پنجاب اسمبلی کے اندر پتہ نہیں کہاں سے ترقی کرتے ہوئے ان کا پرنسپل سیکرٹری بن گیا، اس کو انہوں نے اپوائنٹ کیا نہیں کیا، کون سی ایسی ڈی پی اوز وغیرہ جو انہوں نے کیا، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہے تعلق؟ آپ اگر اسٹیبلشمنٹ کا تعلق بنا رہے تو پرویز الہی صاحب سے بنائیں نا اسٹیبلشمنٹ کا تعلق، وہاں پہ قیدیں ہو رہی ہیں مقبول جان صاحب کے پرویز الہی صاحب، تو بالکل ٹھیک، پھر تو ماننے والی بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس ان کے تابع ہو رہی ہے، ان کے تابع کرو تو پھر پرویز الہی استعفیٰ دے دیں۔ اسی طرح خان صاحب 3.5 سال تک حکمرانی کرتے رہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی بزدار کے معاملے پہ معاملہ ہوا، چیف الیکشن کمشنر جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے لگایا، مجھے میں بے اختیار تھا۔ بھائی 3.5 سال میں جب آپ استعفیٰ دے دیتے نا، 3.5 سال کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں، بات کہنے کا مقصد یہ ہے چاہے کوئی نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، اگر آپ بے اختیار ہیں تو اس وقت عوام کی عدالت میں جائیے، اقتدار کے مزے نہ لوٹیے اور اقتدار کی کرسی پہ نہ بیٹھے، اور پھر اب احتساب کرتے ہوئے آپ دوبارہ ووٹ لے کر آ جائیں۔ یہ سازشوں کی جال بننا اور جذبات کے جال بننا، بار بار عوام کو اس میں پھنسانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کمزور کر رہی ہے ہمارے سیاسی نظام کو اور ہمارے جمہوری نظام کو۔ پارٹیز کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو نیریٹو اپناتے ہیں وہ عوام کے ذہنوں میں کون سا بیج بوتا ہے، پھر کس طرح کی فصل ہمیں کاٹنا پڑتی ہے۔ نیریٹو وہ بنائیے جو مستقبل قریب میں جا کے آپ کو ہزیمت کا سامنا کرنے پہ مجبور نہ کرے۔ بہت شکریہ اویس توحید صاحب اور یہ مقبول جان صاحب، مظہر عباس صاحب سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ہارڈ ٹاک پاکستان کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے میزبان یاسر رشید کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔